السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مساحت کا طریقہ بتایا. ایک بات اور کہوں کہ قاری سہیل محمد ہے نا، انہوں نے مجھے مجھے نہیں مطلب انہوں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر بہت سردی ہے، آپ غسل نہیں کر سکتے نا، ٹھنڈا پانی ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں. آپ ایک دفعہ بھی کر لیں نا، تمام جو مطلب ایک دفعہ آپ تمام آزاد دھو لیں تو بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے. 3 دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے سردی میں. تو ایسے ہو سکتا ہے نا؟ آپ بتائیں مجھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. سب سے پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے. راولپنڈی میں چونکہ آج کل بہت سردی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. قاری صاحب نے ہمارے کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے علم سے ہمیں تا دیر مستفید رکھے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان پر اپنے فضل و کرم کی برکھا برساتا رہے اور ان سے راضی ہو جائے اور انہیں اور ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. آپ کو بھی اللہ تعالی ہم سے عرش کے سائے میں ملاقات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جتنے چینل پر ہمارے لوگ دیکھتے ہیں، جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس چینل کا حصہ ہیں. اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھ لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہمیں گوگل یہ بتا رہا ہے کہ اکثر آپ کی ویڈیوز وہ لوگ دیکھتے ہیں جو اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے. سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں جائے گا، صرف سبسکرائب کے بٹن پر آپ ایسے پریس کر دیں گے تو سبسکرائبڈ ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں ہماری آواز جائے گی، نصیحت جس نے قبول کر لی، وہاں وہاں آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی اس میں اجر ملے گا بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ سردی کے ایام میں کیا ہم ایک مرتبہ اگر پانی جسم پر بہا لیں تو کافی ہوگا یا نہیں؟ تیمم کے بارے میں تو گزشتہ کل ہی میں نے ایک ویڈیو نقل کی تھی، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں آپ دیکھیے گرم پانی چائے کے لیے بھی کرتے ہیں نا، ہم کھانا بنانے کے لیے کچن میں عورتیں دن بھر لگی رہتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے وضو کی تو کہتی ہیں کہ جناب ہمیں تیمم کرنا ہے کیونکہ پانی سے ہمیں ڈر لگتا ہے. تو پانی ٹھنڈا اپنی چائے کے لیے کر سکتی ہیں اور وضو کے لیے نہیں کر سکتے. تو یہ کل کی ویڈیو میں نے آپ سے، رومانہ نے سوال کیا تھا امریکہ سے. عامرہ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ اگر جسم پر پانی ڈال لیا ہے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ سنا ہے کہ 3 مرتبہ کرنا چاہیے. 3 مرتبہ افضل ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، واجب 1 مرتبہ ہے. سنیے شیخ الشبیلی، یوسف الشبیلی کیا فرما رہے ہیں. غسل الجنابہ کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی غسل جنابہ کرنا ہے یا حائضہ عورت. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کہ آپ لوٹے بھر بھر کے 3 ادھر نہ ڈالیں، 3 یہاں نہ ڈالیں، 3 یہاں نہ ڈالیں، تب تک کہ آپ کا غسل ہوگا ہی نہیں. شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہم جو شاور ہوتے ہیں نا اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تو اس کے نیچے کھڑے ہونے سے کیا ہمارا غسل ہو جائے گا؟ یصب الماء علی جسدہ، اوپر سے پانی نیچے جسم پر داخل ڈالا جا رہا ہے. هذه هي الصفة المجزئة من غسل الجنابة وهي یہ غسل جنابہ کی وہ جائز کیفیت ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اوپر سے پانی آپ نے ڈال لیا ہے، پورے جسم پر آپ کا پانی چلا گیا ہے تو یہ کافی ہے. يعم الماء على جميع جسد في قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، بالکل فطهروا فطهروا بلغ الماء كل جسده من أعلى رأسه من اعلی راسه الى اسفله. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ 1 مرتبہ اگر آپ نے اپنے جسم پر پانی ڈال لیا ہے وہ کافی ہے. اور اسی طریقے سے جو غسل ہے، غسل جنابہ یا ہماری بہنیں جو حیض سے پاکی کا غسل کرتی ہیں اس کے بارے میں بھی وہ اسی طریقے سے کریں گی. اور وضو میں اگر آپ ایک مرتبہ اگر آپ
دھو لیتی ہیں اعضاء کو تو وہ کافی ہے، لیکن اگر آپ 3 مرتبہ دھوتی ہیں تو وہ مسنون عمل ہے اور جائز ہے۔ تو 3 مرتبہ اگر آپ دھو لیتی ہیں اور 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی بہا لیتی ہیں، اور بالٹی سے آج کل تو رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، تو شاور سے اگر آپ 3 مرتبہ اپنے سر کو اس کے نیچے لے آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا کہ آپ نے ایک جسم کے حصے کو 3 مرتبہ دھویا ہے۔ اور اگر آپ 1 مرتبہ ہی کھڑی رہیں، اپنے جسم کے اوپر پانی شاور سے آتا رہا، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی سب کے لیے جائز ہے اور کافی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز ہمیں ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے نا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ Thank you so much. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔